جسٹ ٹاک چینل میں خوش آمدید، جہاں آپ سنیں گے عظیم لوگوں کی زندگی بدل دینے والی تحریریں آسان اردو زبان میں۔ تو سنتے رہیے جسٹ ٹاکس۔ میرا یقین ہے کہ مغرب کو ایک نہ ایک دن اعمال خدا سے الفاظ خدا کی طرف آنا پڑے گا۔ اس دن ان کی سب حیرت حالت یقین میں بدل جائے گی۔ ان کے علم فطرت سے اخذ کیے ہوئے اکثر معاشرتی اور تہذیبی اصولوں کی تائید ہزاروں برس بیشتر کیے ہوئے الفاظ سے حیرت انگیز طور پر ہو جائے گی، اور ان کو انبیاء کے اس دنیا میں علمی مقام کا اندازہ ہو جائے گا۔ وحی کی صحیح حقیقت اور عظمت بھی آج ہی نسل انسانی پر عیاں ہو سکتی ہے، جبکہ اس کا علم اوج کمال پر پہنچ رہا ہے۔ جب امتوں کے فنا و بقا کی مکمل تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، پہلی امتوں نے اس مال کے سماع و بصر کے کلام کو کیا سمجھا ہوگا، یا کس غرض کو سوچ کر کہا، یا توحید پر اصرار کیوں ہے، شیطان سے ہراس کیوں ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے، دین میں تفریق کیوں منع ہے، اتحاد کی تشویش کیسی ہے، تزکیہ نفس کی ترغیب کیوں کرے۔ الغرض نوکر کو آقا کا صحیح اندیہ معلوم ہو سکتا ہے، اور اس امر کا وثوق کے ساتھ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پیغام فی الحقیقت ایک ہی تھا، صرف اس پر عمل کرنے کے طریقے جدا جدا تھے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب اتحاد عالم کا نصب العین مارد عمل میں آ سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے آخری کتاب نے نوع انسانی کی موجودہ تفریق آرا صورت کی ماہیت کا فیصلہ یک قلم اس بنیاد پر کر دیا ہے کہ مناسک اور ظواہر اور شائع اور امر اور چیز۔ گویا مناسک کو بنائے نزع سمجھ کر قانون رب العالمین میں جھگڑا پیدا کرنا ہی صراط مستقیم سے پرا ہٹنا ہے۔ علماء جہان بطور خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب مروجہ آسمانی صحائف کے اندر ان کی اس منحرف شدہ صورت میں بھی وحدت پیغام کی ایک نہر سلسبیل ہو رہی ہے۔ یہی باعث ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی، عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بنا قرار دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب انبیاء کی تصدیق کی۔ یہ تصدیق بذات خود اس امر کی تصدیق ہے کہ یہ سب آپس میں رازداں تھے اور ایک ہی قانون سے واقف تھے۔ اپنی بلند بینی اور وسیع نظری کے باعث ان کو ظواہر اور شعائر کا اختلاف ان کو کچھ اختلاف نہ دکھائی دیتا تھا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک سب انبیاء کی اپنے اپنے وقت میں مروجہ نمازوں کو اسی ایک لفظ الصلاۃ سے تعبیر کرتی ہے۔ وہی الزکوٰۃ کا لفظ سب کے بارے میں موجود ہے۔ صوم کے بارے میں لکھا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما کتب علی الذین من قبلکم۔ حج، جہاد، ہجرت وہی مشترک الفاظ ہیں، حالانکہ یہ کھلی حقیقت ہے کہ ان سب کے ظواہر الگ الگ تھے۔ یعنی قرآن کو نفس الامر کے بیان کر دینے سے غرض ہے، کسی امت کی سطحیات سے اس کو کوئی بحث نہیں۔